14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محنتیں تھیں. دیکھو چند کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا 14 اگست کے بارے میں بہت ضروری ہے. پہلی بات، لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان لبرل لوگوں نے بنایا ہے. یہ بات 100% غلط ہے. پاکستان مذہبی لوگوں نے بنایا، علماء نے بنایا. قائد اعظم کو فل سپورٹ کرنے والے علماء تھے. لوگ کہتے ہیں قائد اعظم لبرل آدمی تھے، یہ بھی 100% غلط ہے. میرا اس بارے میں چند سال پہلے بیان ہوا ہے کہ قائد اعظم شروع میں لبرل تھے، آخر میں مذہب کی طرف آئے تھے، اور مذہب سے محبت، اللہ سے محبت، اسلام سے محبت نے ان کو مجبور کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن ہو. لوگوں کا ماضی کیا گزرا ہے ہمیں اس سے بحث نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اس لیے وہ لبرل ہوتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مذہب کی طرف آئے تھے اور علماء نے ان کا ساتھ دیا اسی بیس پر کہ یہ مذہب سے محبت کرتے ہیں. میں نے پورے حوالوں کے ساتھ اس پر بیان کیا تھا، ابھی میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، اس پہ پورے حوالے دیے تھے میں نے کہ مولانا شریف تھانوی نے کیا لکھا، ان کو قائد اعظم نے کیا جواب دیا. قائد اعظم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. یہ جو علامہ شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، قائد اعظم کے کہنے پہ پڑھائی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ لبرل ہوتے تو وہ اتنے بڑے مولانا کو نہ کہتے کہ یہ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے. اتنا پروٹوکول قائد اعظم نے علماء کو دیا کہ پاکستان دونوں، جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں، بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کا جھنڈا مولویوں سے کہا ہے کہ لہرائیں گے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دونوں علماء تھے. ان کی قرآن سے محبت، آپ ان کی قائد اعظم کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے، اب چونکہ اس کے لیے ایک تگڑا وکیل چاہیے تھا علماء کو، علماء چونکہ دنیاوی تعلیم سے آشنا نہیں تھے تو وکیل چاہیے تھا، تو ایسا وکیل جو مذہب سے محبت کرے، ورنہ انگریز نہیں چاہتا. دیکھو سب سے بڑی پتہ ہے کیا علامت ہے؟ باطل کے تیروں کا رخ دیکھا جاتا ہے نا کس طرف ہے. آپ اگر لندن کی لائبریریز میں جائیں گے نا، جو گئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی ہیرو گزرے ہیں ان کا بڑا اچھا تذکرہ ہوتا ہے، جو جن کو ہیرو سمجھا جاتا ہے اگرچہ وہ ہیرو نہیں تھے. جیسے ترکی کا جو اتاترک تھا، بڑے اچھے اس کو ترکیوں کا باپ بنا کے پیش کیا ہے. قائد اعظم کے بارے میں گورا اچھے الفاظ میں تبصرہ نہیں کرتا. گورے کو تھا کہ انہوں نے ہمیں زخم پہنچایا ہے. گورے کی پالیسی کچھ اور تھی کہ یہاں مسلمان میں پسیں گے انڈیا میں نا، ہندوستان میں. گورے کی پالیسی یہ نہیں تھی کہ مسلمانوں کے لیے الگ ملک ہو. تو پہلا تو آپ نے کانسیپٹ یہ کلیئر کرنا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو بانی پاکستان تھے، علماء کی، ٹھیک ہے کچھ علماء مخالف بھی تھے لیکن وہ اس بیس پہ مخالف تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ انڈیا پاکستان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، اگر یہ ایک رہے گا تو ہم یہاں حکومت کریں گے ہندوستان میں. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ ہندو اکثریت میں ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا اور انگریزوں کی ساری ہمدردیاں ہندوؤں کے ساتھ ہوں گی. مسلمانوں نے گوروں کو اتنے زخم چٹائے ہیں کہ کبھی بھی برطانیہ جو ہے وہ مسلمانوں کو ہندوستان میں سپورٹ نہیں کرے گا. تو ابھی تھوڑا مل رہا ہے لے لو ورنہ اس سے بھی جاؤ گے، یہ مطلب تھا ان کا. تو ہماری رائے میں حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے درست تھی. باقی اختلاف اس میں تھا لیکن وہ اختلاف بھی جب پاکستان بن گیا تو ہمیشہ کے لیے ختم. مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے پاکستان کو مکمل سپورٹ کیا. ان سے پوچھا کہ حضرت آپ تو پاکستان بننے کے خلاف تھے، اب آپ پاکستان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد بننی چاہیے کہ نہیں، جب بن جائے تو وہ مسجد کیا ہے؟ قابل احترام ہے. کتنی زبردست رائے تھی ان کی. تو جو مخالف تھے وہ بھی پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے حق میں ہو گئے تھے. تو اس میں علماء کا بہت بڑا کردار تھا. ایک کانسیپٹ یہ درست کریں آپ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پہلا کانسیپٹ، قائد اعظم سیکولر نہیں تھے. یہ جو آج کل لوگ نا پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا قائد اعظم کو بار بار سیکولر 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 کہہ رہے ثابت کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 2، پاکستان بنانے میں علماء کا سب سے زیادہ کردار ہے، سب سے زیادہ سپورٹ کیا علماء نے. تیسری بات، لسطن اسلام کے نام پہ بنائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چند سال پہلے پاکستان میں اس طرح کی تحریکیں چلنا شروع ہوئی تھیں کہ پاکستان ایک سیکولر کنٹری ہے، پاکستان کے آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، اس کو ہٹوانا چاہیے. میں نے خود بیان سنا چیف آف آرمی کا، اس وقت غالباً راحیل تھے، انہوں نے بیان کیا کہ پاکستان میں یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ اسلامی کنٹری ہے، یہ پاکستان سے ختم کرنا ممکن نہیں ہے. بڑا خاندانی بیان کیا تھا انہوں نے، اس لیے کہ
میں اب آپ کو اپنے الفاظ میں ڈیفائن کرتا ہوں. اگر پاکستان میں آئین میں یہ نکال دیا جائے نا کہ یہ اسلامی نہیں ہے, قرآن و سنت اور اللہ کے تصور کو نکال دیں, تو پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ بن جائے گا. تو انڈیا بھی سیکولر اسٹیٹ ہے یا نہیں ہے؟ کہنے کی حد تک ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر انڈیا بین الاقوامی عدالت میں جا سکتا ہے کہ ہمارے کنٹری کو 2 حصوں میں توڑا گیا تھا اسلام کے نام پہ, جب یہ سیکولر اسٹیٹ ہے تو اب اس کو الگ وجود باقی رکھنے کا اس کے پاس جواز کیا ہو گیا؟ ختم. تو پاکستان ایک ایسا اسلامی کنٹری ہے کہ اس کے پاس اسلام کو ختم کرنے کا آپشن کیا ہو گیا؟ تو خاندانی ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ کیا کریں یار, اردو میں تو اتنا ہی سمجھا سکتا ہوں میں. یعنی پاکستان ایسا خاندانی اسلامی ریاست ہے کہ اسلام سے پیچھے ہٹنے کا آپشن اس کے پاس ہے ہی نہیں. یہ اپنے وجود کو ختم کر دے گا اگر یہ سیکولر اسٹیٹ بن گیا. تو یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو ایک آدمی شریف ہے, اس کے پاس بدماش بننے کا آپشن ہی ختم ہو گیا. ایسے آدمی کو فوراً اپنی بیٹی دو گے کہ نہیں دو گے؟ کیا خیال ہے کہ یار اس میں بدماش بننے کا آپشن کیا ہو گیا؟ ختم. ڈاکٹروں نے کہا ہے اگر تو نے چرس پی تو مر جائے گا, تو نے سگریٹ پی تو مر جائے گا, تو نے گٹکا کھایا تو مر جائے گا. وہ کہے گا بھائی ہم تو مجبوراً اب شرافت کے ساتھ ہی ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی. اب بولو گے یار یہ ایسا شریف ہے کہ اس کے پاس بدماش بننے کا آپشن ختم. تو پاکستان ایک ایسی اسلامک اسٹیٹ ہے کہ اس کے پاس سیکولر اسٹیٹ بننے کا آپشن ختم. یہاں لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں اتنے سارے قوانین غیر اسلامی, اتنے سارے قوانین غیر اسلامی, عدالتیں خلا کی ڈگریاں پکڑا رہی ہیں دھاڑ دھاڑ کر کے. یہ کون سا خلا ہو رہا ہے بھائی؟ شوہر طلاق دے سکتا ہے, عدالت تھوڑی ڈیورس دے سکتی ہے. تو میرے بھائی یہ ہمارے نالائق ہونے کی دلیل ہے کہ ہم نے اسمبلیوں میں ایسے لوگوں کو بھیجا جو ان ایشوز پر آواز نہیں اٹھاتے. ہم نے بیوروکریسی میں ایسے لوگوں کو بھیجا کہ جو کوئی مثبت تبدیلی نہیں لے کر آتے. ہم نے فوج میں ایسے لوگوں کو بھیجا جو مثبت تبدیلی کی بات نہیں کرتے. ہم اگر اچھے لوگوں کو آرمی میں بھیجیں, ہم اگر اچھے لوگوں کو عدلیہ میں بھیجیں, ہم اگر بیوروکریسی میں اچھے لوگوں کو بھیجیں تو پھر اچھے لوگ ہی جائیں گے. مذہبی لوگ سب چیزوں کا بائیکاٹ کر کے اپنے آپ کو مسجد مدرسے تک محدود رکھتے ہیں. سارا سسٹم چلا جاتا ہے لبرل لوگوں کے ہاتھوں میں. پھر وہ قرآن و سنت کے نام پہ ہی یہ جو عدالتی خلا ہے نا, لیبل اس پہ قرآن و سنت کا لگا ہوا ہے. عدالت قرآنی آیتیں پڑھ پڑھ کے خلا کی ڈگری دے رہی ہوتی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, یہ سورہ بقرہ کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں خلا پہ کہ حدود اللہ پہ چونکہ ایکچولی قائم نہیں رہ سکتے لہذا میں ان کو طلاق دے رہا ہوں. ابے قائم نہیں رہ سکتے تو کہاں سے طلاق دے رہا ہے؟ صحیح نا. تو لیبل سب قرآن و سنت ہی لگا. ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ وہ جنہوں نے قل ہو اللہ غلط پڑھی تھی, کون تھے وہ؟ رحمان ملک صاحب, انہوں نے قل ہو اللہ غلط پڑھی. مجھے کسی نے کہا دیکھو مفتی صاحب آپ بار بار کہتے ہو اسلامی کنٹری ہے, یہ کیسا اسلامی کنٹری ہے جس میں اتنی بڑی پوسٹ پہ آدمی کو قل ہو اللہ نہیں آتی؟ میں نے کہا یہ اسلامی کنٹری ہے جس کو قل ہو اللہ نہیں آتی مجبور ہے قل ہو اللہ پڑھنے پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سسٹم کہہ رہا ہے قل ہو اللہ پڑھنی پڑے گی آپ کو, بسم اللہ پڑھنی پڑے گی, تقریر کا آغاز بسم اللہ سے شروع کرنا ہے, قل ہو اللہ پہ ختم کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کو نہیں بھی آتی وہ مجبوراً پڑھ رہا ہے. جب یہ الیکشن کے لیے سلیکشن ہو رہی تھی نا تو انٹرویوز ہو رہے تھے. سرگودا میں تھا تو الیکشن ہونے والے تھے, 20-25 سال پرانا واقعہ ہے. تو بہت سارے کینڈیڈیٹ جو آتے ہیں سلیکشن کے لیے تو ان کو پرمیشن ملتی ہے نا کہ آپ الیکشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں. تو مجھے کسی سیاستدان نے بتایا یار مجھ سے اذان پوچھ رہے ہیں, اذان سناؤ. یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے کیا ان سے, کہتے ہیں میں نے پوچھا یار مجھ سے اذان کیوں سن رہے ہو, میں تو الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہوں. تو جو انٹرویو لینے والے نے کہا کمبخت تو اسلامی ملک کا سربراہ بننے جا رہا ہے, تجھے اذان بھی نہیں آتی کیا؟ تو شکر ہے دعائے قنوت نہیں پوچھی, ورنہ کسی کی بھی سلیکشن نہیں ہوگی. تو اذان کا کیوں پوچھ رہا ہے, کلمے کا کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس لیے کہ کمبخت تھوڑا سا تو شو کرنا کہ تو مسلمان ہے, کچھ تو بتا. آگے پھر یہ پوچھ لے کہ فجر کی اذان اور ظہر میں فرق کیا ہے, یہ تو پھر بہت ہی مشکل ہو جائے گا. تو پاکستان اسلامی کنٹری ہے, تھا اور انشاءاللہ رہے گا. باقی امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہو رہا کہ جو بندے آگے جا رہے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. تو صحیح بندے جائیں گے تو قانون آپ کا ساتھ دے گا, لبرل لوگوں کا ساتھ نہیں دے گا. اب آپ بائیکاٹ کر کے, الیکشن کا بائیکاٹ کر کے بیٹھ جاتے ہو, آپ اچھے لوگوں کو آگے نہیں لے کر آتے, آپ علماء کی مخالفت کرتے ہو, آپ جو بھی ملک کا کوئی خیر خواہ آتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچ لیتے ہو. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کے اندر ہوں گی تو اس میں آپ ہی ٹھیک نہیں ہو.
تو اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا واضح لفظوں میں, 2 جگہ قرآن میں آتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کہتے ہیں جو قوم اپنی حالت خود تبدیل نہیں کرتی ہم اس کی حالت تبدیل نہیں کرتے. تو چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی. نیوٹن نے بھی ارشاد فرمایا دامت برکاتہم, چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو چینجر ہم لوگ ہیں. تو تمیز سے چینجنگ کریں, اسکول بنائیں ایسے اسکول جن میں ایجوکیشن ہائی لیول کی ہو اور ماحول اسلامی ہو. اب جو اسلامی اسکول کھلتے ہیں ان میں اسلامی ماحول ہوتا ہے, ایجوکیشن تیل لینے گئی بھی ہوتی ہے, بس ٹوپی پہنا دیتے ہیں, وہ شلوار یہاں تک لے آئیں گے اور پینٹ کے بجائے ناڑے باندھ دیتے ہیں شلواروں کے موٹے موٹے, اور سفید کرتے سرمے ورمے لگا دیے. اسلامی ماحول, پڑھائی کہاں ہے ہی نہیں. جو ٹیچر ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے پتہ نہیں کہاں سے ادھار لیے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب معیار ہی نہیں ہے, معیار ان اسکولوں کا ہے جو انگریزی اسکول ہیں, بلکہ انگریزی نہیں کہنا چاہیے, جو لبرل اسکول ہیں ان کا معیار اچھا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یار اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, مولانا بنانا ہوتا تو مدرسے میں لے جاتے اس کو, تو ڈاکٹر تو بنے کم بخت. تو معیاری ہیں کچھ بہت تھوڑے ہیں. تو آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں اسکولوں کا جال بچھا دو, ایسے معیاری خاندانی اسکولوں کہ لوگ کہیں یار ہمارا بچہ یہاں پڑھے گا, نماز کا پابندی ہوگا, ماں باپ کا احترام بھی سیکھے گا, اور بہترین اسکالر بن کے نکلے گا, وہ بہترین ڈاکٹر بن کے نکلے گا, بہترین سائنٹسٹ بن کے نکلے گا, بہترین جج بن کے نکلے گا, آرمی کا بہترین آفیسر بنے گا یہ فیوچر میں. تو یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس پر سوچنے کے لیے تیار بولو نہیں. اور جو کرتا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں, نہ اچھا خود کرتے ہیں نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں. یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. ہمیں انقلاب پتہ ہے کیسے چاہیے, اڑا دو, کنٹینر لا کے اسلام آباد بند کر دو, اس طرح ہمیں انقلاب چاہیے. روڈ بلاک کر دو, دھماکے کرو, حکومت کے خلاف فوج کو برا کہو, عدلیہ کو برا کہو. ایک صاحب نے لاہور سے مجھے فون کیا کہ لاہور کے جج نے اتنا غلط فیصلہ کیا اسلام کے اگینسٹ, آپ اس جج کے خلاف تقریر کریں. میں نے کہا میں جج کے خلاف تقریر کروں گا, اگلی تقریر کے میں قابل نہیں رہوں گا, توہین عدالت کا کیس چلے گا, مارکیٹ سے میں شارٹ ہو جاؤں گا, بس وہ میری آخری تقریر ہوگی اور عوام پہ اثر کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ, اور آپ بھی مجھے جیل میں ملنے کے لیے نہیں آئیں گے کہ مفتی صاحب نے حق بولا تھا, چلو میں مفتی صاحب سے ملنے کے لیے آؤں, کوئی بھی نہیں پوچھے گا. کہہ رہے ہیں پھر کیا ہوگا, پھر کیا کریں. میں نے کہا آپ کے بچے کتنے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میرے 3 بیٹے ہیں. میں نے کہا آپ تینوں کو کے بارے میں فیصلہ کرو, میں ان کو پاکستان میں سپریم کورٹ کا جج بناؤں گا تینوں کو, اور ابھی سے ان کی ٹریننگ شروع کر دو. انسان کا بچہ بناؤ, مذہب سے محبت سکھاؤ. میں نے کہا جب یہ سپریم کورٹ کے تینوں میں سے ایک تو کامیاب ہو جائے گا نا, سپریم کے نہیں تو ہائی کورٹ کے تو بن ہی جائیں گے. پھر میں نے کہا یہ انشاءاللہ غلط فیصلہ نہیں کریں گے. تو تبدیلی آ سکتی ہے لیکن تمیز سے. وہ تمیز مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ. ہم چاہ رہے ہیں ایک دم سے یوں الٹ جائے سارا سسٹم. اور اچھا لوگ اسی مولوی کو کہتے ہیں جو فوج کو گالیاں دے رہا ہو, عدالتوں کو گالیاں دے رہا ہو, حکمرانوں کو گالیاں دے رہا ہو, کہہ رہے ہیں حق پرست آدمی ہے. او بھائی ہے تو کریں کیا؟ اول تو ضروری نہیں حق پرست ہو, بہت سی باتیں غلط الزام بھی لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا کر رہا ہے یہ گالیاں دے کے, رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ رزلٹ زیرو ہے, کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. کام کرو کام, سمجھتے ہو؟ تو پاکستان اسلامی کنٹری ہے, اگر اس میں غیر اسلامی چیزیں ہیں تو میرے اور آپ کی وجہ سے ہیں. ہم انسان کے بچے بن جائیں, مثبت تبدیلی لائیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی, سیٹ ہو جائیں گی. ملک ہمارے ساتھ ہے, قانون لا ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. میں اسلام آباد یونیورسٹی گیا تھا پاکستانی لا پڑھنے کے لیے, تو جو ہم نے لا پڑھا سنا وہ سارے پروفیسر یونیورسٹی کے یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا آئین مولویوں کو سپورٹ کر رہا ہے. آئین کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ مکمل علماء کو سپورٹ کر رہا ہے. علماء آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. سپورٹ مکمل ہمیں آئین کا, ہم تیار ہی نہیں ہے تمیز سے, جو ایک پروسیس ہے اس سے. تو اس کے لیے آپ کو دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے, دنیا کی نالج بھی آپ کو حاصل کرنی ہے. انقلاب تو میرے بھائی اسی دونوں نالج سے آتا ہے. اچھا, ایک تو کانسیپٹ کیا ہو گیا, قائد اعظم کیا تھے؟ مذہب سے محبت کرنے والے. نمبر 2, پاکستان بنانے میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ علماء کا کردار ہے. تیسرا, جو علماء مخالف بھی تھے نا وہ بھی آخر میں ساتھ ہو گئے تھے. یہ تیسرا نمبر مستقل یاد کریں, کیونکہ میڈیا پہ یہ اچھالا جاتا ہے فلاں مولوی مخالف. تو بھائی تو مخالف تھے, رائے کا اختلاف تھا, بعد میں تو سپورٹ کیا انہوں نے. چوتھے نمبر پہ پاکستان میں جو آپ تبدیلی لانا چاہتے ہو تو کیسے لاؤ گے تبدیلی؟ ایجوکیشن سسٹم کو صحیح کر کے اپنے ہاتھ میں لو سسٹم, اور ایسے رجال, یہ جو ادارے یہ کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرو.
پانچواں آپ کو یہ کانسیپٹ پاکستان کے بارے میں اس یوم آزادی کے موقع پہ یہ ضروری ہے، پاکستان کی ویلیو اور اہمیت۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے کیونکہ ان کی نظر میں پاکستان کی ایز اے ریاست ویلیو نہیں ہے۔